السلام علیکم جی. اس وقت ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن جو ہے وہ ایک شہری کی طرف سے فائل کی گئی ہے، اور اس کے اوپر قبل از ایڈمیشن جو پری ایڈمیشن نوٹس ہوتے ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی کو. اور یہ جو ہے یہ پٹیشن جو ہے ایک شہری نے فائل کی ہے، اور ان کے ایک موجودہ حکومت کے ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، وہ شاید اس کیس کو لڑ رہے ہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کے حوالے سے. پرائیویٹ کیپیسٹی میں ملاقاتیں ہیں ان سے ایک دو، تو انہوں نے یہ فائل کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے جو کچھ کہا ہے اب اس کے ہم تھوڑا سا دو پہلوؤں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ایک اس کا مورل پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے. دوسرا اس کا قانونی پہلو. پاکستان کے اندر قانون کے اندر 62(1)(f) اور 63 جو ہے وہ ایسی کلازز ہیں جس کی وضاحت کے اندر کسی کو بھی لپیٹا جا سکتا ہے. جیسے کہ نواز شریف صاحب کو لپیٹا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک کمپنی بنائی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب جب مشرف صاحب کے دور میں جلا وطن ہوئے تھے تو جلا وطنی کے پہلے فیز کے خاتمے پہ وہ برطانیہ چلے گئے تھے. دوسری باقی مدت انہیں برطانیہ میں گزارنی تھی، اور پھر 2011 میں آ کے انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا تھا. لیکن اس کے اندر ترامیم ہو گئیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی علاج درکار تھا اور شہباز شریف صاحب کو بھی علاج درکار تھا. پھر انہوں نے واپس آنے کی کوشش بھی کی، نہیں واپس آنے دیا گیا، تو وہ برطانیہ میں جا کے مقیم ہو گئے، اور برطانیہ کے اندر ہی وہ اپنا میڈیکل بھی کرواتے رہے اور سارا کچھ کرواتے رہے. لیکن برطانیہ کے اندر وہ 6 ماہ سے زیادہ سٹے نہیں کر سکتے تھے. تو 6 ماہ کے بعد انہیں وہاں سے ایک دفعہ باہر نکلنا ہوتا تھا، ایگزٹ کی مہر لگتی تھی، وہ کسی بھی ملک چلے جائیں، اور پھر وہ دوبارہ آ جاتے تھے، پھر اگلے 6 ماہ کے لیے مقیم ہو جاتے تھے. تو ان دنوں جو حسین نواز، ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں، حسین نواز صاحب نے ایک کمپنی تشکیل کی، اور وہ کمپنی جو تھی وہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے دبئی میں بنائی، میرا خیال یا شارجہ میں، بہرحال متحدہ عرب امارات میں ایک کمپنی بنائی. اور نواز شریف صاحب کی اس کمپنی کے ساتھ ایسوسیشن کے لیے انہوں نے ان کا ایک عہدیدار بنا دیا. وہ اونلی پرپز یہی تھا کہ جب وہ آئیں تو ان کے لیے بھی، اور اسی بنیاد کے اوپر ان کا اقامہ فائل ہو گیا. اور اقامہ فائل ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ جب بھی آنا چاہیں متحدہ عرب امارات میں وہ آ سکتے ہیں. تو وہ وہاں سے فلائی کرتے، ادھر آتے، وہ ایگزٹ انٹری کی موڈ لگا کے پھر 2-3 دن قیام کر کے واپس چلے جاتے. تو یہ انہوں نے وہ والا دور اس طرح گزارا. تو جب جناب نواز شریف جو ہے وہ ضرب نواز آپریشن جب شروع ہوا، ضرب شریف آپریشن جب شروع ہوا کہ ان کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے نکالنا ہے، تو وہ اقامہ اٹھا کے لایا گیا، اور اس اقامے کی بنیاد کے اوپر کہا گیا کہ جناب والا یہ نواز شریف صاحب جو تھے یہ وہاں پہ اس کمپنی میں اس عہدے پہ تھے، اور انہوں نے وہاں سے کوئی تنخواہ نہیں لی، جو کہ اگر یہ لے لیتے تو ان کا اثاثہ ہوتی، اور یہ والا اثاثہ انہوں نے اپنے اس میں شو نہیں کیا. میں آپ سے ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ جو اثاثوں کو ڈکلیئر نہ کرنے والی حرکت تھی، یہ ایگزیکٹلی اس وقت عمران احمد خان نیازی کر رہے تھے. اور یہ بات میں ثابت بھی ہوئی کہ انہوں نے جب آتے ہی 2-3 ایمنیسٹی سکیمز دیں، اور ان سکیمز کے اندر انہوں نے اور انہوں نے نہیں لیکن ان کی ہمشیرگان نے وہ اور ان کے متعلقین، مطلب گوگی نے بھی جو تھے وہ ملینز آف روپیز جو تھے، بلکہ کروڑوں روپے جو تھے وہ وائٹ کیے. تو وہ میرا جملہ کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں، الزام لگایا نواز شریف کے اوپر کہ اس نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے، اور خود انہوں نے اپنے بلیک کے اثاثے خود ایمنیسٹیاں دے کے، اچھا مطلب نہیں کہ خود اپنی ایمنیسٹی میں کیے. جس حکومت نے جب ایمنیسٹی دی ہے، اس نے یا ان کی بہن نے یا ان کے متعلقین نے، میں متعلقین کے اندر گوگی اور پنکی کو بھی ڈال رہا ہوں، انہوں نے بھی کیے، ٹھیک ہے، ڈکلیئر کیے. تو جو جرم یہ لمحہ موجود میں خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. جو خود کر رہے تھے اس کا الزام نواز شریف پہ لگا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا.
انہوں نے تو شاہد خاقان عباسی کی جو امنیسٹی اسکیم تھی اس سے بھی فائدہ اٹھایا تھا ان کے خاندان نے. تو خیر یوں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اب جب یہ ہوا اور اب جو رد عمران آپریشن جس کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہی فائل نکال کے لائیں جو حرکت انہوں نے کی تھی. تو پھر ان کے خلاف جو ہے اسی طرح کا مقدمہ، یہ مقدمہ سب سے پہلے جو تھا وہ سابق پاکستان کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب لے کے گئے تھے اور عدالت نے بڑی نخوت سے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت پروجیکٹ عمران خان اپنی پیک کے اوپر جا رہا تھا. تو اس وقت یہ مسترد کر دیا تھا. اب چونکہ رد العمران آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے تو اب یہ فوری طور پہ عدالت نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور بڑی ٹیکٹفلی وہ جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے اس کے اوپر نوٹس جاری کروائے ہیں. اور اپنا پی ٹی آئی کے کسی اور مقدمے کے اندر کوئی بات چل رہی تھی تو ساتھ میں ان وکیل صاحب نے کہا جی وہ میری ایک وہ بھی اپلیکیشن پینڈنگ ہے. تو وہ سمجھ ہی نہیں آئی پی ٹی آئی کے وکلاء کو، انہوں نے گیو ان کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اس کے اوپر بھی سماعت کر لیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ. اصل میں یہ وہ ہینڈ کیا ہے. اصل میں اس درخواست کے اندر جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ یہ ہینڈ کیا کہ انہوں نے کہا کہ سر اسی طرح کی سیم نیچر کی سر میری بھی ایک اپلیکیشن اسی قانون کے تحت پینڈنگ ہے، تو اگر آپ پی ٹی آئی کی یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو وہ ساتھ میں میری بھی کر لیجیے گا، اکٹھے ہو جائیں گے. تو جج نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک. جج صاحب نے ویسے مسکرا کے کہا، جب پی ٹی آئی والے وکلاء اس کو گیو ان کر رہے تھے تو جج صاحب نے عدالت میں مسکراتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں اس پہ بھی کر لیتے ہیں. تو جب وہ نوٹس آئے تو پی ٹی آئی کو پتہ چلیا کہ نوٹس ملیا تو سب کچھ لیا ہے تو کچھ نہیں بچیا ہے. یہ تو نوٹس مل گیا، یہ تو معاملہ ہم اڑا کے رکھ دیا کرتے تھے، تو یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں. وہاں پہ عمران خان صاحب کو مفتی کے وکیلوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پا لینا چاہیے. یہ ہر دفعہ مروا کے نکلا کرتا ہے. ظہیر الدین بابر اوان نامی جو جعلی ڈاکٹر ہیں یہ ہر پارٹی کو مروا کے عدالت سے نکلا کرتے ہیں. انہوں نے بڑے چاؤ سے لے جا کے اور ڈسکوالیفائی میرا خیال انہوں نے نہیں، وہ تو اعتزاز احسن صاحب کا کارنامہ ہے. ہاں لیکن یہ بھی کوئی کام نہیں ہے، اس نے بھی رگڑا نکلوا دینا ہے. عمران صاحب کو مفت کے وکیلوں سے علی ظفر اور ظہیر الدین بابر اوان سے جان چھڑانی چاہیے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ پیسے بھی دینے چاہیے وکلاء کو، اور پیسوں کے اوپر وکیل لینا چاہیے. علی ظفر کو اگر آپ مفت میں استعمال کریں گے تو وہ اتنے مؤثر وکیل نہیں ہوں گے اگر آپ ان کو پیسے دے کے استعمال کریں گے. اور یہ بات میری فدیانہ گزارش ہے. تو بہرحال جی اب اس کے دوسرا پہلو اخلاقی پہلو ہے. اخلاقی پہلو کی تو یہ ہے کہ قوم کو بہت عرصے سے پتہ تھا، پہلے دن سے پتہ تھا، 1989 سے پتہ تھا کہ جب وہ کھیل رہے تھے تو تب پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کا ایک ناجائز بچہ ہے. ہم ناجائز بچہ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے اندر، پاکستان کی معاشرت کے اندر اس کے لیے یہی لفظ کار فرما ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تشریح اور کوئی محاورہ اور کوئی تلمیح اس کے لیے استعمال نہیں ہوتی. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو یہی سمجھا جائے گا. ایون امریکہ کی جو خبر چھاپی ہے وہاں کے اخبارات نے، اس میں بھی ان کو اللیجیٹیمیٹ چائلڈ لکھا ہے. اس میں اس بچی بیچاری کا کوئی قصور نہیں، اس میں تو ان کے والدین کو ہے. اور اگر ہم اسلام کی تاریخ میں چلے جائیں، پری اسلامک ہسٹری کے اندر، تو عرب کے اندر بھی یہ کثیر الازواج کا رواج تھا. ایک مرد کی بھی ایک سے زائد بیگمات ہو سکتی تھیں اور ایک خاتون کے بھی ایک سے زائد خامد ہو سکتے تھے. تو پھر جب اسلام آیا تو اس نے عرب کے اندر ایک خاتون کے ایک سے زائد ہسبینڈ ہونے کا جو ان کی فلسفی یا جو ان کی روایت تھی اس کو مسترد کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں اب یہ سوال ہے کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو ایشو جنریٹ ہوگا، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوگا، اس کی ولدیت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. تو لہٰذا مطلب اس میں لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں یار. کوئی کہتا تھا یہ میرا بچہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ میرا بچہ ہے. وہ چونکہ بچی پیدا ہونا عرب کے معاشرے کے اندر ایک ڈس ایڈوانٹیج سمجھا جاتا تھا. تو جب بیٹی پیدا ہو جانی تو اس نے کہا اس کی ہے، اس کے کہنا اس کی ہے. تو وہاں پہ لوگوں میں اکثر لڑائیاں جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اسلام نے اس سے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک خامد کی کئی بیویاں ہونے والا فلسفی تو جاری رکھی جائے، یہ والی ذرا بات کر دی جائے، اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اس کو لوگوں نے اپنے اپنے طریقوں سے انٹرپریٹ کر رکھا ہے. میں اس کی ایسے انٹرپریٹیشن کرتا ہوں یا میں اس کے ایسے تفہیم کرتا ہوں.
اب جناب عمران صاحب نے یہ ان کو لاس اینجلس کی عدالت نے جب ان کے ڈی این اے کرنے کی بات کی تو یہ انہوں نے جا کے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے اس کے ولدیت کے خانے میں میرا نام لکھ دیجئے. پھر پاکستان کے اندر انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور اسی لیے جب بھی ان کی 2002 سے لے کے اب تک جتنے بھی ان کے الیکشن کے گوشوارے فائل ہوئے ہیں یا الیکشن لڑتے ہوئے آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں، اپنی اولاد ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ قانون جس کے تحت نواز شریف صاحب کو رگڑا گیا تھا، اب وہی قانون گھوم کے بومرنگ کی طرح واپس پہنچ گیا عمران خان صاحب کی طرف کہ جناب امریکہ کی عدالت کے اندر آپ نے تسلیم کیا ہے جب اپنا ٹیرین کی والدہ فوت ہوتی ہیں، سیتا وائٹ فوت ہوتی ہیں، تو ان کی جو کسٹڈی تھی، کیونکہ سیتا وائٹ کی بہت زیادہ جائیداد تھی، تو ان کی جو کسٹڈی تھی کہ اب ان کی تعلیم و تربیت کون کرے، بیٹی تھی وہ، تو انہوں نے اس کو جو تھا اب ان کی خالہ کے حوالے کرنے کے حوالے سے ایک بیان حلفی پاکستان میں لکھ کے بیٹھ کے اور وہ عدالت کو بھیجا، اور عدالت نے تسلیم کر کے ٹیریان کی جو کسٹڈی تھی وہ ان کی خالہ کے حوالے کر دی. ٹھیک ہے، یہ عمران صاحب کا ایک اعتراف ہے جس کو وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں غیر ملکی عدالت کے اندر کہ یہ ان کی صاحبزادی ہے، اب ان کی تربیت یہ کرے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب ڈائیورس کا معاہدہ ہوا ان کے ساتھ، جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ، تو اس وقت شرائط کے اندر یہ بھی تھا کہ نہ صرف کہ وہ ان کے بچے پالیں گی، بلکہ ویسے بھی یہودیوں کے اندر جو رواج ہے کہ بچے تو ماں کے ہی ہوتے ہیں، ماں کے نام سے ہی ہوتے ہیں، تو نہ صرف کہ وہ ان کے بچے پالیں گی بلکہ یہ والی بیٹی بھی ان کی پالیں گی. یہ مختلف لوگوں نے زبانی طور پہ بتایا ہوا ہے جو بظاہر نظر بھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹری، کوئی دستاویزی ثبوت دستیاب نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ عملی طور پہ ہو رہا ہے تو ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، ادروائز اگر ہم کسی عدالتی فورم پہ جائیں گے تو یہ بات ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ متعلقہ دستاویزات نہیں ہیں. وہ جو ان کا ایگریمنٹ تھا وہ ان دونوں کا ایگریمنٹ ہے، اور گورنمنٹ آف برطانیہ نے اس کو سرٹیفائی کیا تھا. تو 3 فریق ہیں، ایک عمران صاحب ہیں، ایک جمائمہ ہے، اور تیسری گورنمنٹ آف برطانیہ ہے. کوئی کسی چوتھے کو وہ والی دستاویز دیکھنے کا نہ حق ہے نہ اس کی اس تک رسائی ہے. تو اگر ہم اس کو اب قانون کا جو بومرنگ ہے وہ گھومتا ہوا عمران خان صاحب کی گردن پہ آ گیا ہے. وہ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو انہوں نے بہت ڈانس کیے تھے، ان کے اور ان کے حواریوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر لڈیاں ڈالی تھیں، گھنگرو باندھ کے ناچے تھے. تو اب وہی بومرنگ گھوم کے ان کے پاس، ان کی طرف واپس آ رہا ہے. اگرچہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، اور عدالت نے پھر لینیٹ ویو لے جانا ہے، کیونکہ ابھی تک عدالتوں کے اندر عمران صاحب کے لیے جو محبت کے زمزمے بہہ رہے ہیں اور عدالت کی چھاتیوں میں جو ان کے لیے دودھ اترا ہوا ہے، اس کے اندر اس دودھ کی نہر اور دودھ اور شہد کی نہروں میں ابھی تک کوئی ان کے بہاؤ میں کوئی کمی نہیں نظر آئی ہمیں کہیں بھی کسی بھی لیول کے اوپر. لیکن بہرحال یہ معاملہ تو ٹیک اپ ہو گیا، اور یہ بات ایک دفعہ پھر زیر بحث آ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ 62 63 کے تحت موصوف جو ہیں اس کے ملزم قرار پا چکے ہیں. تو دیکھیے اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے. مستقبل قریب کے اندر کبھی کے دن بڑے اور کہیں کی راتیں. عمران خان صاحب کے زوال کے آغاز کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ جو ان کی طرف پشت کر کے اور دشمنوں کی طرف بندوقیں تان کے کھڑے تھے، اب انہوں نے اباؤٹ ٹرن کر لیا، اور بندوقوں کے رخ اب عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف ہیں. تو ایسے میں ایک تو فلسفی وہ ہے جو جناب نواز شریف نے اپنائی تھی کہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو اور کہو کہ میں سارا کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور مطلب ڈیفینس کریں لیکن بس سرنڈر کر دیں اور بھگت لیں. اور دوسرا رویہ وہ ہوگا جو آپ آئندہ کچھ دنوں میں عمران احمد خان نیازی کو اپناتے ہوئے دیکھیں گے. بظاہر اس میں آپ کو عمران صاحب جو ہیں
وہ جیتتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوگی. ایک سرٹن پیریڈ تک انہیں یقین دہانی ہے مقتدرہ کی طرف سے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کی گرفتاری نہیں ہوگی. ان کو مخالفین کے بارے میں بد زبانی کرنے کا موقع میسر رہے گا, اور وہ مخالفین کے اوپر حکومت میں ہوں یا نہ ہوں کیچڑ مسلسل اچھالتے رہیں گے. ایک تو اس کا یہ ان کو ایڈوانٹیج رہے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جب پوری طرح مکافات عمل کا پہیہ گھوم کے زیرو پہ پہنچے گا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب نواز شریف سے زیادہ بڑے لوزر ثابت ہوں گے. پاکستان کے اندر جناب آصف علی زرداری نے 12 سال جیل بھگتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے بعد نواز شریف صاحب نے 2 جلا وطنیاں اور 2 جیلیں بھگتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کچھ مہینوں کی یا کچھ سالوں کی تھی, ٹھیک ہے. اب دیکھیے جو ایک نیا لیڈر آیا ہے مارکیٹ کے اندر اور اس نے اپنی پہلی پرفارمنس بھی شو کر دی ہے, اس کو کیا بھگتنا پڑتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.